پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس سے پہلے جو اس وقت عدالتی فیصلے ہیں اور جو سیاسی استحکام کے حوالے سے ہم نے نوید قمر صاحب کے ساتھ گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی ہوگی۔ اس وقت خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق یا پارلیمنٹری ایک جو پالیٹکس ہے اس حوالے سے اور سیاسی استحکام کے حوالے سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو اس وقت آج اگر آپ دیکھیں تو عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز صاحب نے جو اپنا نااہلی کا فیصلہ ہے اس کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت بھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ یہ سیاست میں اس طرح کے فیصلے جو ہیں یا اوورآل اس طرح کا ماحول جو ہے، اگر ہم فیصلوں سے ہٹ کے بات کریں ماحول کے حوالے سے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی یہی رائے رکھتی ہے۔ خرم دستگیر صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو حال ہی میں جو فیصلے آ رہے ہیں، دو اپوزیشن لیڈرز نائل ہوئے، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نائل ہوئے، ان کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اگرچہ ہم سب چاہتے ہیں کہ سیاست میں رواداری ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں بڑے ادب سے آپ کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ نااہلیاں نہیں ہو رہی، یہ 9 مئی کو ریاست پر حملہ کرنے کے جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اس سزا کا ایک نتیجہ نااہلی ہے ضرور، لیکن اصل میں بنیاد میں وہ 9 مئی کا واقعہ ہے جو کہ ایک متشدد حملہ تھا، چاہے وہ شہیدوں کی یادگاریں تھیں، چاہے وہ ہماری انسٹالیشنز تھی جنا ہاؤس لاہور کی، جس طرح ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگی، پولیس مینوں کو زد و کوب کیا گیا، تو یہ انسریکشن انگریزی کا لفظ ہے، تو لہٰذا یہ اس کی سزا ہے جو ملی ہے۔ چونکہ اب یہ حضرات جو ہیں، کچھ خواتین بھی اس میں ہیں، یہ اب اس سارے عدالتی عمل کے دوران پارلیمان کے رکن بن گئے ہیں، تو یہ بھی سوال ہے کہ جو پارلیمان کا رکن ہے کیا اس کو اپنے جرائم سے استثناء مل جاتا ہے؟ تو قانون تو کہتا ہے کہ نہیں ملتا، تو لہذا اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن سزا انہیں اس عام انسریکشن کی ملی ہے جو انہوں نے 9 مئی 2023 کو کی تھی ریاست کے خلاف۔ بالکل، لیکن خرم دستگیر صاحب جیسے ہم سیاسی امپیکٹ کے حوالے سے میں نے پوچھا، جیسے آپ نے بھی کہا کہ سیاست کے حوالے سے شاید بات ہو سکتی ہے، تو پھر آپ ان فیصلوں کا یا اس وقت جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے ان کا آپ امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، اگر ملک کے وزیر اعظم کو، سرونگ وزیر اعظم، سپریم کورٹ نااہل کر سکتا ہے ایسے اثاثوں پہ جو ان کے تھے بھی نہیں، اور وہ اس کا احترام کرتے ہیں اور اپنے عہدے کو چھوڑ دیتے ہیں اگلے چند گھنٹوں میں، تو مثال تو یہی ہے کہ جب قانون کوئی فیصلہ دے، آپ کو اس سے 1000 اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور اس کو جو قانونی طور پر جس طرح انہوں نے چیلنج کیا ہے پشاور ہائی کورٹ میں، وہ چیلنج کریں۔ لیکن ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ ہے جس کو سپریم کورٹ نے ایکچولی جو بھی دیا، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا، تو پشاور ہائی کورٹ کا یہ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو سر ابھی بھی آپ کو توقع ہے کہ وہاں سے ان کو شاید کوئی ریلیف نہیں ملے گا؟ ہم سب جو بہت عرصے سے ان عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ان کا وکٹم بھی ہم بنتے ہیں، تو یہ سب ایشوز جو ہیں عدالتوں کے بارے میں تو کچھ کہنا جو ہے وہ میرے خیال میں ہمیں نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں۔ عدالتوں کے فیصلے ہر وقت جو ہیں ایک فریق کے لیے مشکل ہوتے ہیں، ایک فریق کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، تو لہذا اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے، ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جن عدالتوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سزائیں دی وہ اچھی تھیں اور آج خراب ہیں، اور آج جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ اس 9 مئی کے جرم میں سزا دے رہی ہیں، آج کی عدالتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، وہ خراب ہیں۔ عدالت کے اپنے فیصلے ہیں اور یہی ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ عدالت کے فیصلے کو براہ راست مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگرچہ ان کی جب ان کو سزائیں ہو گئی تھیں تو قانون کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود گرفتاری کے لیے پیش کر دیتے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس عدالتی فیصلے کا احترام نہیں کیا اور آج تک بھی وہ پیش نہیں ہوئے عدالت کے سامنے۔ اب اگر انہوں نے اپیل کی ہے اور ان کو کوئی انجنکشن ملتی ہے تب تو ٹھیک ہے، ادروائز تو آج بھی وہ پابند ہیں کہ وہ قانون کے سامنے پیش ہوں اور اپنی گرفتاری خود دیں آپ کو۔
جی، لیکن خرم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جو پی ٹی آئی نے ایک احتجاج کی کال دی تھی 5 اگست کو، جو کہ کل پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ 170 جو اضلاع ہیں وہاں پر احتجاج ہوا، یونین کونسلز میں احتجاج ہوا، لیکن ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ اب شاید لوگ بھی، ورکرز بھی اس طرح سے نہیں نکل رہے، پھر پارٹی کے اندر ڈیویژن ہے، یہ بھی ایک تاثر ہے کہ فالو کس کو کرنا چاہیے، یہ کنفیوژن کے حوالے سے بھی تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب واقعی جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا وہ کمزور پڑ گیا ہے، لوگ اب اس طرح نہیں نکل رہے؟ جی، یہی تو اب ہمیں جاننا ہے کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے نیریٹو شروع کیا 2022 میں امریکہ کے خلاف۔ اب جو ہے پی ٹی آئی کی ساری امیدیں جو ہیں بانی چیئرمین کی رہائی کے حوالے سے وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اور جو اشتہار ابھی انہوں نے غالباً $2 لاکھ دے کے چھپوایا نیو یارک ٹائمز میں، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان نے امریکی مفادات کو فروغ دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹس۔ تو یہ بیانیہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ جو ہے وہ ہم جو افواج پاکستان یا اس کے جو سربراہ تھے انہوں نے جو ہے خرابی کی، اور ابھی بھی اس اشتہار میں بھی جو ہے آج کے سربراہ فیلڈ مارشل کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیا ان کا نشانہ جو ہے افواج پاکستان ہے؟ کیونکہ ادروائز پاکستان کی عوام کی فلاح کا کوئی ایجنڈا ان کے سامنے نہیں ہے۔ جو جی بھی نہ کوئی انقلاب ہے، خیبر پختونخوا میں ان کے کچھ لوگ جو تھے جہاں ان کی حکومت ہے انہوں نے وہاں بھی جو ہے یہی نظر آیا ہے کہ کوئی عوامی پارٹیسپیشن نہیں تھی۔ تو اب یہ بات کلیئر ہے کہ ان کا جو دعویٰ تھا 2024 کا، اب اس میں جو ہے وہ اب ہم ہاں پہلے سے کئی زیادہ کمی دیکھ رہے ہیں عوامی حمایت میں۔ لیکن ابھی بھی ان کے پاس دیکھیے 2 واضح موقع ہیں پی ٹی آئی کے پاس اپنے آپ کو ثابت کرنے کے۔ ایک تو وہ خیبر پختونخوا میں جو کام 12 سال میں نہیں کر سکے اب وہ شروع کریں، اور وہاں کے رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کریں، ان کی تعلیم، صحت، امن و امان، انفراسٹرکچر، اس کے اوپر توجہ دیں، دہشت گردی سے لڑیں۔ اور دوسرا یہ کہ پارلیمان میں اور جہاں جن صوبائی اسمبلیوں میں اپوزیشن میں ہیں بہت سنجیدہ اپوزیشن کریں۔ ابھی تک تو صرف وہ بلوا اور فساد کرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور دوسرے ایوانوں میں، جس کا پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو obsessed ہیں بانی چیئرمین کی رہائی پہ اور الزام دینے پہ افواج پاکستان کو، اور پاکستان کے عوام کی فلاح اور ان کے مسائل کا حل جو ہے کہیں بھی پی ٹی آئی کے ایجنڈا میں نہیں ہے۔ بالکل خرم دستگیر صاحب، حال ہی میں اگر آپ دیکھیں تو بظاہر حکومت کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے تحفظات آتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں، حکومت دعوے بھی کر رہی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن ایسے میں کچھ خبریں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آتی ہیں، کچھ خبریں آتی ہیں کہ شاید میاں صاحب صدر مملکت کے عہدے پر آنا چاہتے ہیں۔ پھر حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ آرمی چیف کے حوالے سے خبریں آئیں کہ یا تاثرات ایک ابھرے، سوشل میڈیا پر ایک کیمپین چلی کہ شاید وہ صدر بننا چاہتے ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید بھی کی اور ان خبروں کو بے بنیاد قرار بھی دیا۔ یہ اس طرح کی خبروں کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سر؟ جی، آج جب ہم یہ بات کریں تو ان خبروں کے پیچھے کہیں بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ حکومت میں کسی بھی سطح پر جی اس پر کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماحول کو دیکھ کر اس طرح کی جو ہے وہ تجویز دے دیتے ہیں، لیکن حکومت اس کو کوئی سنجیدگی سے ڈسکس نہیں کر رہی۔ حکومت کے سامنے بڑا کلیئر چیلنج ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو سیاسی استحکام حاصل ہے، معاشی استحکام حاصل ہے، مالیاتی استحکام حاصل ہے، لیکن حکومت کے سامنے چیلنج یہ ہے جو بڑا ہونا چاہیے اور ایک مشکل کام ہے، اور یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی اکنامک گروتھ آئے جس کے ذریعے ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے لیے پورے ملک میں وافر اور بہتر معیار کا روزگار پیدا کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تو اس کی طرف حکومت بڑھ رہی ہے، اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں، اس میں انرجی پرائسز بھی ہیں، ان میں ابھی جو ہے وہ انفلیشن کبھی کبھی دوبارہ سے اس کا ایک زور آتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے حکومت کے سامنے تو بہت کام ہے کرنے کو، اور ایک جو وفاق اور صوبوں کے درمیان کا جو ریلیشن شپ ہے اور صوبوں کی جو اپنی گورننس ہے، مثلا جتنا بڑا چیلنج جو شہباز شریف کے سامنے ہے، میں بڑے ادب سے کہوں گا اتنا ہی علی امین گنڈا پور کے سامنے خیبر پختونخوا میں ہے کہ وہ بھی گڈ گورننس کر کے دکھائیں جی جو ان کی ذمہ داری ہے۔ چاروں صوبوں میں جہاں جہاں اس وقت منتخب حکومتیں ہیں
وہ عوام کو جو ڈلیوری ہے وہ حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، نیا روزگار سب سے بڑا چیلنج۔ بالکل، لیکن خرم دستگیر صاحب سر ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ حال ہی میں جو ایک پارلیمنٹری کمیٹی یا ایک سفارتی کمیٹی جس کا آپ حصہ تھے، آپ نے مختلف ممالک کا دورہ بھی کیا تھا، جو پاکستان کے اوپر ایک سوالات اٹھتے ہیں ان کے آپ نے یقیناً جوابات بھی دیے ہوں گے۔ حال ہی میں جیسے آپ نے خیبر پختونخوا کا ذکر کیا تو گنڈاپور صاحب کا ایک بیان جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے فیٹف کے سامنے پیش کیا ہے، اس بیان کو آپ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور یہ کس حد تک حساس معاملہ ہے؟ دیکھیے اس وقت ہندوستان کے خلاف الحمدللہ پاکستان نے مارکہ حق میں ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن ایک انفارمیشن وار جو ہے، ابلاغ کی جنگ تو مستقل جاری ہے۔ وہ دیکھیے نا، انہوں نے ابھی جب پچھلے ہفتے ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا، اس سے پہلے ایک بالکل فیک آپریشن جو ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے مہادیو آپریشن کیا اور ہم نے 3 بندے مار دیے ہیں جن کی جیبوں سے پاکستانی چاکلیٹیں بھی نکلی۔ اب ہمیں تو لگتا ہے یہ بہت مذاقہ خیز ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو تقویت دیں۔ تو یہاں پاکستان کے اوپر ایک زیادہ ایک ضرور بوجھ ہے نادر صاحب، وہ یہ ہے کہ پچھلے 25 سال سے ہم ان سب چیزوں کا جواب دے رہے ہیں، افغانستان میں طالبان کو مدد کرنے کے حوالے سے، اگرچہ اب ہمیں بہت اس میں ایک تبدیلی، بہتر تبدیلی دیکھنے میں ملی ہے، لیکن ایسے بیانات وہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک، پاکستان کی جو نیشنل پالیسی ہے اس سے پہلے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑیں گے تاکہ ان کو جو ہے دنیا میں بھی پذیرائی ہوگی، پاکستان میں بھی پذیرائی ہوگی۔ ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے خرم دستگیر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، اب وہ جن اراکین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ ایم این اے جن کو احتجاج میں شامل ہونا چاہیے تھا، ایک تاثر ہے کہ وہ نہیں نکلتے، تو اس حوالے سے وہ کیا پارٹی کے سامنے رائے رکھتے ہیں اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا سامنے آتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔